50 बिलियन अपने अवाम के लिए रखे, 1.2 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर इन सरमायादारों को बचाने के लिए रखा उन्होंने, जिनके उन्होंने फेडरल रिजर्व ने वो रकम जारी कर दी है कि अगर आपके कारोबार बर्बाद होते, जो 2008 में उन्होंने किया था, जब बेल आउट किए थे अवाम के पैसे से, जो निजी कारोबारों को उन्होंने किया था। ये सारा पैराडाइम टूटा है। खान साहब के लिए भी ये वक्त है आंखें खोलने का, और दुनिया के लिए भी। और 2 मुल्क हैं, अभी चाइना जाएंगे हम, आपने जिस फाजिल हमारे उनको बुलाया है, चाइना ने क्यों काबू पाया? चाइना में हेल्थ का मेजर सेक्टर रियासत के पास था। कोरिया में क्यों काबू पाया? कोरिया में हेल्थ रियासत के पास थी। ये डिजाइन इन अमेरिका का आज क्यों बुरकस निकल गया? यानी सिर्फ न्यूयॉर्क में 1.4 मिलियन लोग जो हैं वो खतरे में हैं, और 1 लाख के लिए अमेरिका के पास सिर्फ 34 वेंटिलेटर हैं। इटली के जो दूसरे नंबर पे जर्मनी आता है, उसके पास 29 है 1 लाख के लिए, और जिनकी अपनी इंजला मर्कल जो है वो क्वारंटीन में है, और 19 हैं इटली में, तीसरे नंबर पे वो आता है। अवाम का तो कोई नाम ही नहीं था इसमें, इस सारे निजाम में। और वो जो बोलते थे, जो सिलेबस थे इनकी यूनिवर्सिटियों के, जो आते हैं यहाँ पे ज़हनी माजूर, मुझे माफ कीजिएगा, डिग्रियां लेके और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स को प्रीच करते हैं, ये यहाँ आके काम उनका करते हैं, तनख्वाह हमसे लेते हैं। तो ये पूरा इकोनॉमिक पैराडाइम हैज कम डाउन क्रैशिंग। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा वाकया हुआ है। रीथिंक करें, हमारे सियासी लीडर्स रीथिंक करें। ये जो फरमान आते हैं मगरब से, वो ये इसको, और आखिरी फिक्रा, और ये जो आपका वाशिंगटन कंसेंसस है, इससे जान छुड़ाएं इस मुल्क के अवाम की। ये हुआ है, और ये छोटा वाकया नहीं है, बहुत कुछ लेके जाएगा। अच्छा, जरा सईद काज़ी साहब मेरे साथ रहिए जरा। एक अब चीन से भी मौक़िफ़ लेते हैं। जून अहमद ख़ान हमारे साथ हैं। जून चीन में है, बहुत अरसे से, कई बरस से चीन में है, पाकिस्तानी ओरिजिन जर्नलिस्ट हैं। जून बीजिंग में है, चीन के हालात पे बड़ी गहरी नज़र। जून, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम बीजिंग। जून, हमें कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि, और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, कि चीन ने रीजनल लॉकडाउन किया, वुहान शहर का लॉकडाउन किया, हुबे प्रोविंस का लॉकडाउन किया, और जहाँ जहाँ उन्हें ख़तरा था उन्होंने लॉकडाउन किया। उन्होंने पूरे चीन की 1.4 बिलियन आबादी का लॉकडाउन नहीं किया। क्या मेरा ये तासर सही? डॉक्टर मोहित, पहली बात बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। बिल्कुल, ये जो आपने अभी बताया है कि 60 मिलियन लोगों के सूबे को लॉकडाउन में डाला गया, जिसमें हुबे सूबा था और वुहान शहर उसका कैपिटल है, 11 मिलियन लोगों का शहर है वो, इस इलाके को लॉकडाउन में डाला गया। और उस वक्त, मुझे आपको भी पता होगा, 8 हफ्ते पहले की ये बात है, पूरी दुनिया में बहुत तनकीद की गई इस पॉलिसी की। लेकिन इस पॉलिसी के पीछे जो सोच थी वो ये थी कि हम इस वायरस को मजीद चीन में क्या बल्कि पूरी दुनिया में ना फैलाएं। तो जो लॉकडाउन की डिसीजन थी वो उन लोगों तक महदूद थी। बाकी जो चीन के इलाके हैं, मसलन बीजिंग में, सबको हिदायत दी गई कि आप सेल्फ क्वारंटीन करें, इस सोच के साथ करें कि शायद आपको वायरस है और आप इसको ना फैलाएं, इसलिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलहदा कर लें। इस दौरान जो लोगों के एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट रखा, उनके साथ उनको सारी वो इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह के सिम्टम्स महसूस होंगे, तो फिर आपने अपने आप को मजीद क्वारंटीन करना है। और स्पेशल यहाँ पे क्लिनिक्स हैं जिनको हम फीवर क्लिनिक्स कहते हैं। चीन के पास 2 एडवांटेजेस थे। एक ये कि उनके पास सार्स का एक्सपीरियंस था, जो कि एक और कोरोना वायरस था, एंड उसकी वजह से उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू वो अपनी जो नेशनल लेवल पे रिसोर्सेज हैं उनको प्रोविंशियली मैनेज कर सकते हैं। जब जिन सूबों में ज्यादा मसाइल थे वहां पे बाकी सूबों से टीम्स पूरी गईं और उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। अब बात आ गई कि चीन की पॉलिसी का फायदा क्या हुआ। पहली बात कि उन्होंने इस वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हेल्थ जो क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज क्लियर कर दें कि जो बाकी चीन था, हुबे प्रोविंस के 60 मिलियन लोगों से बाहर जो बाकी चीन था, 1.4 बिलियन अरब की आबादी का, वहां पर कारोबारे जिंदगी चलता रहा, वहां ट्रैफिक चलती रही, वहां फ्लाइट्स उड़ती रही, वहां बसें चलती रही, बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही। लेकिन एक एडवांटेज उस वक्त था, लेकिन ये टाइम था चाइनीज न्यू ईयर का। ऑलरेडी दफातर और फैक्ट्रियां ज्यादातर बंद थी, दुकानें भी ज्यादातर बंद थी। तो वैसे ही जो लोगों की ट्रैफिक थी, लोगों का आना जाना था, वो काफी हद तक कंट्रोल था।
سب لوگوں کو یہ تجویز دی گئی کہ اگر آپ کسی شہر میں ہیں تو ادھر سے کسی اور شہر میں ٹریول نہ کریں، اگر ایمرجنسی ہے تو لوگوں نے کیا، لیکن اس میں لوگوں نے بہت ذمہ دارانہ طریقے سے وہ سارے لوگ آگے چلے، کیونکہ چین میں لوگوں کے حقوق ان کے فرائض کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ. تو سب لوگوں نے، جیسا یہاں پہ ماسک پہننے کا ویسے بھی کلچر ہے، ماسک پہنا، گھروں میں محدود رہے، خدا نہ خواستہ کسی کو سمٹمز محسوس ہوئے تو اسی وقت ان کے پاس ڈاکٹرز کا ایکسیس تھا، اور ایک بہت ڈسپلن کے ساتھ یہ قوم آگے چلی. بیجنگ میں مجھے کسی نے منع نہیں کیا تھا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن میرے کالیگز میرے ساتھ جو کانٹیکٹ میں تھے وہ سب اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھ رہے تھے، صرف کچھ چیزوں کے لیے، ضروری کام کے لیے باہر جاتے تھے، جہاں 3 فٹ سے 1 میٹر کا فاصلہ رکھ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ہائیجین کا خیال رکھ رہے تھے. بٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا باقی علاقوں. اچھا لاک ڈاؤن نہیں تھا، لیکن جو لاک ڈاؤن نہیں تھا زون، لیکن جو سینما گھر تھے، جو اسمبلی پلیسز تھیں، اسپورٹس کمپلیکسز تھے، جو جم تھے، جو گرجا گھر، عبادت کی جگہیں، مساجد، چرچز، ایسی جگہیں بند کر دی گئی، وہ سب بند کر دی گئی تھی. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو ایک اور چیز میں کہتی چلوں کہ چائنیز نیو ایئر کے دوران چائنیز لوگ ٹیمپلز میں جاتے ہیں، ٹیمپلز کو بند کر دیا گیا، تیانمن اسکوائر کو بند کر دیا گیا، پارکس کو، ابھی بھی ایسی جگہ بند ہیں جہاں بہت لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو سکتا ہے، کیونکہ 0 کیسز پہ آنے کے باوجود اس پروسیس کو پیس کرنا ہے. ہم نے آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف جانا ہے، کیونکہ کیسز اسپائک کر سکتے ہیں پھر بھی. تو سب لوگوں نے احتیاط کی اور اس پالیسی کو ہر لیول پہ امپلیمنٹ کیا گیا. میری ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس وقت نان ریزیڈنٹس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اس طرح کی جو پالیسی، مطلب اس کو پھر بھی کنٹرول کیا گیا. اچھا میرے ساتھ رہیے زون. ناظرین آپ نے سنا مغربی جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہاں کی حکومتیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چین میں چونکہ مغربی طرز کی جمہوریت نہیں ہے، وہاں اس قسم کی آزادیاں نہیں ہیں، اس لیے جتنی سختی سے چین کی حکومت جو ہے وہ ڈسپلن امپوز کر سکتی تھی، چائنا کا نیشنل ہیلتھ کمیشن جس طرح سے فیصلے کر سکتا تھا، اس طرح سے فیصلے اٹلی میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، یورپ میں کرنے جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. لیکن پاکستان نے اس کو کیسے مینج کیا، اس حوالے سے میں پھر آتا ہوں علی محمد خان صاحب کی طرف. علی محمد خان صاحب، چین پاکستان کے ساتھ بڑا مکمل تعاون کر رہا تھا، وزیر اعظم ایک سے زیادہ دفعہ ہمیں یہ خود بتا چکے ہیں. فرائیڈے کو جب ان کی ہمارے سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ دیکھیں ایک بھی کیس جو ہے ڈائیگنوز کیس ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو چین سے آیا ہے. چین نے پاکستان کی حکومت کو سمجھایا کہ پاکستانی ہمیں مجبور نہ کریں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں سے نکالیں. انہوں نے لوگوں کو جہاں تھے وہیں ان کو اموبلائز کر دیا. آپ کی حکومت اس قسم کی منطقی اور ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکی. دسمبر کی 31 تاریخ کو چین نے باقاعدہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اور دنیا کو بتا دیا کہ کس قسم کی چیز کا ان کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. جنوری میں انہوں نے لاک ڈاؤن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن جنوری اور فروری میں ہزاروں پاکستانی ایران میں مذہبی زیارت گاہوں پہ تھے جہاں لاکھوں لوگ کم اور مشہد میں اکٹھے تھے. یہ ایک باقاعدہ بریڈنگ گراؤنڈ تھا وائرس کے لیے کہ ایک شخص سے دوسرے میں پورے کراؤڈ میں جم کرتا. لیکن آپ کی حکومت کو کوئی ویژن، کوئی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ابھی تک آپ کی حکومت اپنے غلط غیر منطقی ڈیسیجنز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. جو کچھ آپ نے تفتان میں مس مینجمنٹ کی، آپ کی گورنمنٹ نے، بیوروکریسی نے، اسی وجہ سے ہمیں اس مصیبت کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیسے ایکسپلین کریں گے آپ اس کو؟ ڈاکٹر صاحب کافی بڑا آپ نے بلیم ایسے لگا دیا ہے، میں کوشش کروں گا اس کا میں جواب دے پاؤں. دیکھیں یہ ایک ایوالونگ سچویشن تھی جب سے یہ ڈیولپ ہوا، اور جب چائنا میں یہ کرونا کا ایشو رائز ہوا تو اس کے فوری بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنے لیول پہ اس کا نوٹس لیا اور کوشش یہ کی گئی کہ جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ باہر سے جو بھی افیکٹڈ لوگ ہیں وہ نہ آئیں، کیونکہ اس وقت زیادہ فوکس جو تھا وہ چائنا کی طرف تھا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا بولڈ ڈیسیجن اس وقت ہماری حکومت نے لیا، جس پہ اپوزیشن کی طرف سے بڑی تنقید بھی ہوئی کہ ہم نے ہمارے جو وہاں اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہاں ہم نے الاؤ نہیں کیا. اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ ڈیسیجن صحیح تھا، اور چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بڑے اچھے وہ رہے اور ان کا بڑا اچھا وہاں خیال رکھا گیا. تفتان کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو چین نے آپ کی مدد کی نا انٹلیکچولی. تفتان کیوں مس مینج ہوا؟ جی اس پہ میں عرض کرنا چاہوں گا. جہاں تک تفتان کا تعلق ہے،
اس بات کا میں ضرور اقرار کروں گا کہ شروع میں ساری توجہ چائنا اور ووہان کی طرف تھی، کیونکہ ایک آپ نے دیکھا ایک گلوبل لیول پہ جو ایک ایشو اٹھا وہ چائنا کی سے ہی اٹھا وہاں پہ. جیسے ہی ایران سے کیسز کی بات ہوئی اس کے بعد یہاں فوکس کیا گیا. لیکن ایک بڑا عجیب ایک کرٹیسزم آئی کہ جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ زائرین گئے تھے، ظاہر وہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی نہیں تھے اور نہ وہاں پہ وہ پرماننٹلی ان کا کوئی وہاں انتظام ایران کی سائڈ پہ ہو سکتا تھا. وہ ہمارے اور اس طریقے سے وہاں پہ ان کا کیٹر کرنا پاسبل نہیں تھا یا بالکل ایک ڈیولپنگ سچویشن تھی. لیکن جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا گیا ہے حکومت نے اپنا ایک لیول اونچا کیا ہے اور آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر میں اس کا انتظام ہو رہا ہے. لیکن اس بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ تافتان کو ہم بہتر مینج کر سکتے تھے، لیکن شروع میں اس کی سیویرٹی کا شاید اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا کرائسس ہے، کیونکہ زیادہ فوکس چائنا کی طرف تھا. جیسے ہی کیسز آنا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کوارنٹائن فیسلٹیز بھی ڈیولپ ہوئی. اور ایک چیز بھی ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ تفتان از ویری فار فلنگ ایریا، بہت دور افتادہ علاقہ ہے. شاید بلوچستان گورنمنٹ کا وہاں پہ اتنا ان کے وہاں تھی. لیکن بہرحال یہ اس بات کا ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستانی ان کو ہم پرماننٹلی ایران سائڈ پہ رکھ نہیں سکتے تھے. دے ہیڈ ٹو بی براٹ ہیئر، ان کو یہاں ہم نے لانا تھا. لیکن کوارنٹائن فیسلٹیز بہتر ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے علی محمد صاحب میں مزید اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ بریک لینی ہے، میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس بھی ہماری کلیئرٹی ہے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حکومت ہی ذمہ دار ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرتی طور پر ہماری کچھ معاشرتی اقدار اس قسم کی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس قسم کی منطقی، ریشنل، لاجیکل، ڈیسائزو ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے جس قسم کی ڈیسیجن میکنگ چین نے دنیا کو کر کے دکھائی. اور اب ساری دنیا کو وہ ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑ رہی ہے اسٹیپس اینڈ سٹیجز میں. ہمیں دیر لگی سمجھتے ہوئے کہ ہمیں کس قسم کی عزم کی، ارادے کی اور مشکل قسم کی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے جو ہم نہیں کر سکے ہیں. ایک بریک ہم لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں سعید قاضی صاحب کے پاس چلوں گا اسی معاشرتی کویسچن کو لے کے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں چلتا ہوں سعید قاضی صاحب کی طرف جو مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. سعید قاضی صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے علی محمد خان صاحب کو بھی سنا اور زون احمد خان جو بیجنگ سے ہمارے ساتھ ہیں. زون نے ہمیں یہ بتایا کہ چین میں انہوں نے 60 ملین کا جو ان کا صوبہ تھا ہوبے کا، اسے تو لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن باقی جو آبادی 1.4 ملین کی، وہاں انہوں نے بڑی سخت قسم کی ریسٹرکشنز اور ایک انفارمیشن اور ایجوکیشن دی، جس میں تمام وہ جگہیں اسمبلی پلیسز جہاں پہ سپورٹس کمپلیکسز تھے، جہاں پارکس تھے، جہاں گرجا گھر تھے، جہاں ٹیمپلز تھے، جہاں اسٹیشنز تھے، جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے، وائرس پھیل سکتا تھا، وہاں پر انہوں نے ممانعت کر دی بڑی سختی سے. اور یوں ایک بڑا ریشنل منطقی ڈیسیجن انہوں نے انفورس کیا. علی محمد خان صاحب مانتے ہیں کہ تفتان سے جو انٹری ہوئی ہے وہ مینجمنٹ بہتر ہو سکتی تھی. چین نے ہم پہ یہ بھی مہربانی کی کہ انہوں نے اتنی اسٹرکٹ جو ڈسپلن تھا اسے ایکسٹینڈ کیا پاکستانی شہریوں تک بھی، پاکستانی اسٹوڈنٹس تک بھی. اور یوں چین سے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں کوئی کیسز نہیں آئے. اس کی کھلم کھلا اگزامپل یہ ہے کہ آج بھی اسلام آباد میں ڈائگنوز کیسز 2-2.5 ابھی ہیں، اور حالانکہ اسلام آباد کے اسٹیشن پہ چین سے فلائٹس جو ہیں وہ لینڈ کرتی رہیں.